اچھا وہی صاحب ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ سر آپ اکثر اپنے مسئلوں کے اندر علماء کرام کے اگر دو موقفات ہیں دونوں بیان کر دیتے ہیں اور آخر میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جو مسئلہ دلیل میں زیادہ مضبوط ہو اس پر عمل کر لیں لیکن دوسرے کو برا بھلا مت کہیں. لیکن آپ عوام کے اوپر جب یہ چیز چھوڑ دیتے ہیں تو عوام جو ہے پھر اپنے نفس کی خاطر جس مسئلے کو اچھا سمجھے گی اس پر عمل کرے گی. تو آپ کا یہ طریقہ کار سمجھ سے باہر ہے. سمجھا دیتا ہوں, کوشش کرتا ہوں میں سمجھانے کی. دیکھیے گا, نمبر ایک کہ اگر کوئی شخص ہے وہ کسی کو باقاعدہ سے سنتا ہے نا, ماضی میں بھی میرے بیانات سنے, کلپ سنے, تو ایک مزاج سے واقفیت ہو جاتی ہے کہ یار اس بندے کا مزاج کیسا ہے, یہ کس انداز کے اندر مسائل کو ڈسکس کرتا ہے, نتائج کیسے نکالتا ہے, کیوں نکالتا ہے, حکمت کیا ہے, وہ سب ایک سمجھ میں آ جاتی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نئے لوگ سننے والے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے مزاج سے واقف نہیں ہوتے, تو ایک آدھ اگر بیان سن لیا تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو عوام کے ہاتھ میں ڈالی جا رہے ہیں, تو عوام تو پھر اپنے نفس کی خاطر. حالانکہ میں کئی دفعہ ان چیزوں کو ذکر کر چکا ہوں, بلکہ بارہا کرتا رہتا ہوں کہ ہمارا امتحان یہ ہے ایکم احسن عملا. اللہ نے ہمارا امتحان یہ ڈالا ہے کہ دا بیسٹ کو کون عملی لحاظ سے چنتا ہے. ہمارا امتحان ہی ہے. یعنی ہمارے سامنے اگر دو موقف آ گئے, استدلال میں اگر اختلاف ہو گیا, دونوں کی باتیں سامنے آ گئیں, دلیل میں مضبوط یہ بات ہے, مجھے پتہ چل رہا ہے یہ بات قرآن سنت کے زیادہ مطابق ہے, لیکن میں پھر اس قول پر عمل کروں گا تو میں نے اس کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. میں اپنے نفس کی خاطر ایک مسئلے کو چنوں گا, میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. ہمارا امتحان یہ ہے کہ ایکم احسن عملا, احسن چیز کو, دا بیسٹ کو کون چنے گا. اور بارہا میں اس چیز کو ذکر کرتا ہوں, جو بات دلیل میں زیادہ مضبوط ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا. ہاں اس بات میں ضرور اختلاف ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ دلیل میں زیادہ مضبوط لگ رہا ہے, آپ کو یہ مسئلہ دلیل میں زیادہ مضبوط لگ رہا ہے, اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے نا. تو جہاں اختلاف کی گنجائش بنتی ہے وہاں دینی چاہیے, وہاں پر ہمیں لڑائی جھگڑے کا ماحول نہیں کرنا چاہیے یا فتوی نہیں دے دینے چاہیے وہ حرام کر رہا ہے, حالانکہ اس کا نظریہ اگر دوسرے قول کی ترجیح کی جانب میں, کیسے ہم حرام بول سکتے ہیں. فہم کا اختلاف کا جہاں تعلق ہے, ہمارے دین نے اس میں بڑی رعایت دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بارہا مواقع ایسے آئے ہیں کہ صحابہ کرام سے اس اجتہادی اختلافات سامنے آئے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جانب کو ٹھیک رکھا. یہ نہیں فرمایا آپ ٹھیک ہو آپ غلط ہو گئے, کیونکہ دونوں کا نظریہ فہم تھی, وہ فہم کرنا چاہ رہے تھے, اس میں اختلاف ہو گیا, گنجائش پیدا ہو گئی. بلکہ سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کبھی حکم ارشاد فرماتے, صحابہ عمل کرنے کے اندر دو طبقے بن جاتے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا ہے, ہمیں ایسا لگ رہا ہے, نبی علیہ السلام دونوں کو ٹھیک رکھتے. بلکہ قرآن پاک سے براہ راست قرآن پڑھنے کے حوالے سے, قرآن کی تلاوت کے حوالے سے, قرآن کی تفسیر کے حوالے سے صحابہ کے اختلافات سامنے آئے. اللہ کے نبی جب لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہوتا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام اس چیز سے منع فرماتے ہیں. اس چیز سے میں بخاری کے ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ ایک صحابی تھے, انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا, لیکن وہ قرآن پاک سے جو چیز وہ تلاوت کر رہے ہیں, عبداللہ ابن مسعود تھے, عمر فاروق سامنے کھڑے تھے, انہوں نے کہا یار یہ کچھ الگ جا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو ہم نے سنا ہے وہ بات الگ تھی. عمر فاروق کو غصہ آ گیا, وہ سمجھے کہ یہ غلط جا رہا ہے, غلط استدلال کر رہا ہے, غلط تلاوت کر رہا ہے. اتنا غصہ آیا کہ آپ نے اس کی گردن میں چادر ڈال دی اور پکڑ کے کہا چل اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک بارگاہ میں. وہ کھینچتے ہوئے لے کر آ گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ معاملہ آیا, نبی علیہ السلام نے اس کی بات سنی, اس کی تلاوت سنی, عمر فاروق کی سنی, فرمایا تو بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے تاریخی بات ارشاد فرمائی, فرمایا پچھلی قومیں ہلاک اس لیے ہو گئی تھی کہ یہ جو رویہ آپ لوگوں نے رکھ لیا کہ کسی کا وہ مسئلہ اجتہادی نظر آیا کہ اس کے اوپر بھی سختی کرنے لگ گئے آپ. تو ہر چیز ایسی نہیں ہوتی جس پہ سختی کی جائے. مسائل کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے, کون سا نہیں ہے. جو مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے وہ بتانا بھی پڑتا ہے مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے, تاکہ امت آپس میں لڑے نہیں. آج ہمارے یہاں جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا, کہ ایک شخص بیٹھ کے وہ سارے گمراہ, دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ گمراہ, مولوی نے گمراہ کر دیا, مولوی نے غلط مسئلہ, وہ 90% وہ اجتہادی مسئلے ہوتے ہیں. ہم اسی پہ لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں, حالانکہ ہمارے دین نے خود اس پر فہم میں گنجائش پیدا کی ہوئی تھی. تو یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے, اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کون سا مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے, کون سا نہیں ہے. اور اس کی بھی تفصیل میں بارہا کر چکا ہوں, واضح بھی کر چکا ہوں کہ اجتہادی مسئلہ ہر وہ مسئلہ ہوتا ہے جہاں فہم کے اختلاف کی گنجائش بن رہی ہو. اس کی بہت سی شاخیں بن جاتی ہیں. مثلا قرآن پاک کی ایک آیت ہے, اس کو سمجھنے کے اندر سیاق و سباق سے پڑھ کے آپ کو نتیجہ الگ نظر آ رہا ہے, دوسرے کو نتیجہ الگ نظر آ رہا ہے. فیصلہ کن بات نہ آپ کو کہیں ملی نہ انہیں کہیں ملی, دونوں کی گنجائش پیدا ہو رہی ہے. آپ دونوں کے نظریات کو دیکھیں گے, لگے گا یہ جس زاویے سے کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ جس زاویے سے کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک نظر آ رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, گنجائش بن جاتی. اس طرح ہر وہ مسئلہ اجتہادی ہوتا ہے کہ جہاں پر مسئلہ کی روایت آ گئی, وہ روایت صحیح ہے نہیں ہے, علماء میں اختلاف ہو گیا. ایک طبقہ صحیح نہیں سمجھ رہا, وہ نہیں عمل کرے گا. ایک طبقہ علماء کو دلائل سے ثابت کر رہا ہے یہ صحیح ہے, بس ٹھیک ہے وہ عمل کر رہا ہے, اس میں کیا پریشانی. صحابہ کے سامنے بھی ایسا ہوتا تھا. بھائی عمر فاروق بیٹھے ہیں, ان کے سامنے عمار بن یاسر آئے, بخاری کی حدیث ہے. عمار بن یاسر ایک حدیث کو صحیح کہتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیمم کے حوالے سے یہ طریقہ بیان کیا, بس ہاتھوں پر مسح کر لو, چہرے پر. عمر فاروق سامنے عمار بن یاسر کے کہتے تھے میرے کو اس حدیث پر بالکل اعتماد نہیں, میرے نام سے آپ یہ روایت بیان کر رہے ہو, مجھے یاد نہیں.
تو روایت کے صحیح ہونے یا نہ ہونے پر بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اس کو بھی اجتہادی مسائل میں داخل کیا جاتا ہے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا کرنے والی بات نہیں۔ اسی طرح روایات کا تو باب بہت وسیع ہو جاتا ہے جس میں اجتہاد بن جاتا ہے۔ ہاں بہت سے مسئلے اجتہادی نہیں ہوتے ہیں، وہاں پر بتانا پڑتا ہے کہ مسئلہ اجتہادی نہیں ہے، یہ موقف خطا پر مبنی ہے۔ یہ بھی ایک عالم کا فرض ہے جو تبلیغ کر رہا ہے، جو سمجھا رہا ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھائیں گے یا ہم اپنی محنت کے اندر کوتاہیاں کریں گے، شاید ہم بھی بروز قیامت قابل گرفت ہوں کہ ہم نے کیوں نہیں بتایا یہ مسئلہ کا خطا تھا۔ اس کی میں ایک مثال دے دوں، جیسے دو علماء کے نظریے سامنے آئے، ایک کا موقف یہ، بی کا موقف یہ، لیکن ہم نے دونوں کے جب دلائل میں غور و فکر کیا تو ہمیں پتا یہ عالم دین جو ہے اس کا استدلال اس چیز پر مبنی ہے کہ اس نے کہا کہ اس مسئلے کے اوپر کوئی واضح نص موجود نہیں، اس نے قیاس کیا، اس نے قرآن و سنت کے کسی حکم میں غور و فکر کیا، اس میں کسی علت کو پایا، اس علت سے مسئلے کو مستنبط کیا۔ یہ مسئلہ اس عالم نے یوں اخذ کیا، لیکن دوسرے عالم دین کو اگر ہم اس کو سٹڈی کرنے لگے اور ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ تو کہہ رہا ہے واضح حکم اللہ کا موجود ہے، ان کی توجہ نہیں گئی تھی، تو انہوں نے اس آیت کو لا کے سامنے رکھا، حکم سمجھایا اور واضح طور پر پتہ چل گیا یہ تو اللہ کا واضح حکم ہے۔ جب کبھی ایسی نوعیت ہو جائے، یاد رکھیے گا کہ اگر ایک مسئلہ منصوص ہے، واضح قرآن پاک کا حکم موجود ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں واضح حکم موجود ہے، اس کے باوجود کسی عالم دین کی توجہ نہیں گئی، اس کو وہ نص نہیں ملی، ذہن میں نہیں رہی، مستحضر نہ رہی، اور اس نے مسئلے کو قیاسی طور پر، علت اور حکمت کے طور پر اخذ اگر کیا، یہ سچویشن آپ کو جب پتہ چل جائے گی، ایسی صورت کے اندر جس عالم نے نص پر استدلال کیا ہے وہ مسئلہ ٹھیک ہوگا، جس نے قیاس سے استدلال کر لیا ہم کہیں گے یہ خطا پر مبنی مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ضابطہ ذہن میں رکھیں، نص کے ہوتے قیاس نہیں چلتا، نص کے ہوتے کسی علت کسی حکمت سے ہم استدلالات نہیں کرتے ہیں، نہ اپنی عقل کو بیچ میں لے کر ہی نہیں آتے۔ اللہ کا واضح حکم موجود ہے، بس وہیں پر ہم نے رہنا ہے۔ نص کے ہوتے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیں گے تو یہ شیطان کا استدلال ہے۔ شیطان کا طریقہ استدلال یہی تھا، یاد رکھیے گا، اللہ جسے قرآن میں ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ہم نے حکم دیا تھا سجدہ کرو، اور اس کو سجدہ کرو لما خلقت بیدی، جسے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، اپنی شان کے لائق دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ شیطان نے آگے سے جواب دیا کہ قال انا خیر من، اللہ میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، انہیں مٹی سے پیدا کیا۔ آگ اور مٹی، آگ کے اندر طاقت زیادہ، مٹی کے اندر وہ دبی ہوئی چیز، پیروں کے اندر آنے والی چیز۔ میں افضل ہوں، افضل مفضول کو سجدہ نہیں کر سکتا، اور عقل بھی یہی کہتی ہے، مطلب ہمارے قیاسات بھی یہ کہتے ہیں کہ مفضول افضل کی جانب جھکتا ہے، افضل مفضول کی جانب نہیں جھکتا۔ شیطان قیاس کرنے لگ گیا، شیطان حکمتیں بیان کرنے لگ گیا کہ اللہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ اذ امرتک، حکم میرا تھا، میں نے حکم دیا تھا۔ عقل کے گھوڑے اپنے دوڑانا شروع کر دیے شیطان نے۔ تو شیطان سب سے پہلا اس بدعت کو ایجاد کرنے والا تھا کہ جب نص موجود تھی وہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے لگ گیا، قیاسات اور حکمتوں کے پیچھے پڑ کے نتائج نکالنا شروع کر دیے۔ بھائی میں بڑا، میں افضل، وہ مفضول، افضل مفضول کو سجدہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا فخرج منھا فانک رجیم، نکل جائے یہاں سے، تو رجیم ہے۔ تو کہنے کا اس لیے یاد رکھیے گا ایک مسلمہ اصول ہے تمام مجتہدین کے نزدیک، امام ابو حنیفہ ہو، شافعی، مالک، حنبل، سفیان، ہر دنیا کے ہر عالم نے قبول کیا نص کے مقابلے میں قیاس نہیں چلتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی عالم دین کا اگر اس نے ایک مسئلے کو قیاس کیا لیکن کسی دوسرے مجتہد نے بتا دیا یا قیاس کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ تو صریح منصوص حکم موجود ہے، ایسی صورت کے اندر منصوص بات ٹھیک ہوگی، وہ قیاسی بات کو ہم خطا کا مسئلہ قرار دے دیں گے، بولیں گے غلطی ہو گئی، آپ یہاں پہ اجتہاد کا تعلق نہیں۔ عالم کو واضح کرنا پڑتی ہے یہ سب باتیں کہ خطا کہاں پر ہے، کہاں اجتہاد ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں نرمی بھی پیدا ہو، ایک دوسرے کو گمراہ، فاسق، اجتہادی مسئلے اس پر بھی ایک دوسرے کو گالم گلوچ کی جا رہی۔ ہمارے یہاں ٹوٹل ہو کیا رہا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے، کسی نے بخاری پڑھی، ایک حدیث سامنے آ گئی، اس بنیاد پر وہ دیکھو فلاں عالم جو ہے نا صحیح حدیث بخاری کے خلاف جا رہا ہے، یہ تو اجتہاد کی ویلیو رہ گئی ہمارے نزدیک۔ اور یہ تو ویلیو ہے، ایک روایت اٹھا کر سارے گمراہ ہو گئے، پھر اس روایت کو کبھی اس کے سامنے کھول کے بیان کر دو، حضرت اس کا متن ہی ٹھیک نہیں تھا، اس کو یہ بات ہی نہیں لگتی ہے، یار یہ کون سی، یہ کیا آ گیا بیچ میں آج کل متن۔ تو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، عالم کا فرض بنتا ہے ہر چیز کو کھول کے بیان کرے۔ ہمارے ہر بندے نے اپنی 1.5 انچ کیا کہتے ہیں محاورتاً 1.5 انچ کی مسجد بنا لی، فرقہ بنا لیا، اپنے اپنے موقفات کی بنیاد پر ہی بنا لیا، وہ بتاتا ہی نہیں اس مسئلے کے اندر اجتہاد کا تعلق تھا، دوسری جانب بھی راہ نکلتی ہے، کوئی اس پر عمل کر رہا ہے، کوئی غلط کام نہیں کر رہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گنجائش پیدا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد کہ طریقہ کار میرا اسی طرح ہی ہے سمجھانے کا، اگر کسی کو نہ سمجھ میں آئے کوئی ایشو نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو سمجھ میں بھی آتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔